اگر آپ نے مجھ سے شادی نہ کی نا شاہنواز تو میں سچ کہہ رہی ہوں، یا تو میں اپنی کلائی کاٹ لوں گی یا زہر کھا لوں گی۔ میری بات کو ہلکا مت لیجیے گا۔ عالیہ بے خوفی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، جہاں حیرت کا جذبہ ہلکورے لے رہا تھا۔ آنیہ، میری طرف سے تم زہر کھاؤ یا کلائی کاٹو، مجھے گھنٹا فرق نہیں پڑتا۔ جانتی ہو کیوں؟ وہ اس کی آنکھوں میں چھائی گٹا کو لمحے بھر کو دیکھتے ہوئے بولا، کیونکہ تم کبھی میرے لیے اتنی اہم تھی ہی نہیں۔ اس نے ایک ہی پل میں آنیہ کو آسمان سے زمین پر لا پٹکا تھا۔ شاہنواز، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے لیے تو آپ اہم ہیں نا۔ میری ہر سانس آپ کے نام کی مالا جپتی ہے، اور میں جانتی ہوں ایک دن ایسا آئے گا آپ میری محبت کے آگے چاروں شانے چت ہو جائیں گے۔ وہ چیلنجنگ انداز میں اس کی آنکھوں میں اپنی خوبصورت آنکھیں گاڑ کر بولی۔ شاہنواز کا جی چاہا اس کا سر پھاڑ دے۔ کبھی کبھی ہم محبت کو پا کر بھی خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں آنیہ۔ شاہنواز دھیرے سے بولا، شاہنواز، میں آپ کو خود سے دور جانے نہیں دے سکتی۔ میں نے آپ سے لمحہ لمحہ محبت کی ہے۔ میری سانس آپ کی سانس کے ساتھ چلتی ہے۔ اس کی بات کا اختتام ہونے سے قبل ہی شاہنواز کا بھاری ہاتھ اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ وہ سکتے کی سی کیفیت میں اس کو تک رہی تھی۔ یہ وہ شخص تھا جو اس کی تھوڑی سی کیفیت پر بلبلا اٹھتا تھا، اور آج وہی شخص اس کو اندھا دکھ اذیت میں دھکیل گیا تھا۔ یہ ہاتھ تو اس وقت اٹھ جانا چاہیے تھا آنیہ، جس وقت مجھے اس بات کی خبر ہوئی تھی۔ اس نے افسوس سے سر ہلا کر کہا۔ تیز برستی بارش میں وہ دونوں لان میں کھڑے تھے۔ رات کا دوسرا پہر تھا، پوری حویلی خاموش تھی۔ سیاہ اندھیرا پھیلا تھا جو یکایک بجلی کی چمک سے اجالے میں تبدیل۔ برستی بارش میں آنیہ کے لب کپ کپا رہے تھے۔ آنسو بارش کے پانی کے ساتھ آنکھوں سے برس رہے تھے۔ ہونٹوں پر پانی کی بوندیں مقابل کا دل پگلانے کو کافی تھا، مگر سامنے والا بھی پتھر تھا، اسے اپنے دل پر اختیار تھا۔ شاہنواز، آپ نے واقعی ہی آج مجھے میری اوقات دکھا دی۔ جس کی ماں ہی اس کو بچپن میں چھوڑ کر کہیں باہر بھاگ جائے، اس کو زمانہ ہی کیا حویلی والے بھی قبول نہیں کرتے، اس کو آپ کیا کریں گے؟ میری موت سے کسی کو فرق نہیں پڑے گا، میں جانتی ہوں، مگر میں چاہتی ہوں میری موت کے بعد آپ بہت تو ہیں۔ شاہنواز، میری ایک جھلک دیکھنے کو ترسیں، مگر تب تک میں آپ سے بہت دور جا چکی ہوں۔ آنیہ نے آنسو بہاتے ہوئے تڑپ کر کہا، ایسا کبھی نہیں ہوگا آنیہ بی بی، بندے کو اپنے دل پر بے حد اختیار ہے۔ یہ محبت میرے بس کی بات نہیں۔ بہتر ہوگا آئندہ اپنی شکل میرے سامنے مت لے کر آنا۔ وہ منہ پھیر کر بولا، صرف ایک بار کہیں شاہنواز، آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ صرف ایک بار، میں آپ کی زندگی سے بہت دور چلی جاؤں گی، میں وعدہ کرتی ہوں شاہنواز۔ وہ اس کا سخت ہاتھ تھام کر بولی۔ شاہنواز سے سختی سے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ ایک بار نہیں، 100 بار کہنے کو تیار ہوں آنی، میں نفرت کرتا ہوں تم سے۔ وہ جیسے تھک سا گیا تھا۔ نہیں، میں نہیں مان سکتی شاہ، آپ نے مجھے بچپن سے اب تک بہت پیار دیا ہے، آپ مجھ سے نفرت کر ہی نہیں سکتے۔ وہ اس کے گھٹنوں میں گر کر بولی۔ شاہنواز کے دل پر جیسے گونسا لگا تھا۔ عالی، اٹھو، یہ عقل مندی کے تقاضے نہیں ہیں، اٹھو فوراً۔ اس کو اٹھانے کو بولا۔ نہیں شاہنواز، نہیں اٹھوں گی جب تک تم نہیں کہو گے تم محبت کرتے ہو مجھ سے۔ وہ سر انکار میں ہلا کر بولی۔ آنیہ اٹھو، وہ سختی سے بولا۔ اس نے شکایتی نظروں سے شاہنواز کو دیکھا اور کھڑی ہو گئی۔ انشاءاللہ کل تک آپ کو میری موت کی خبر ملے گی، آنیہ نے آنسو صاف کرتے کہا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا آنیہ، شاہنواز نے اس کو وارننگ دیتے ہوئے کہا۔ آپ سے برا کوئی ہے بھی نہیں شاہ، وہ چلا کر کہتی اندر بھاگ گئی۔ یا اللہ، میں اس لڑکی کا کیا کروں؟ وہ وہیں رکھے بینچ پر سر ہاتھوں میں تھام کر بولا۔ آنکھوں میں آنسو امڑتے آ رہے تھے۔ اس کی شادی ہو رہی تھی اور
آنیہ آج اس پر وہ حقیقت آشکار کر رہی تھی جو جانے پچھلے 4 سالوں سے شاہ نواز کو معلوم تھی۔ وہ اس سچائی سے منہ چھپاتا پھرتا تھا مگر آج وہ سامنے آ گئی تھی۔ اگر آنی کو کچھ ہو گیا تو اس سے آگے وہ کچھ سوچ ہی نہیں سکا اور بھاگا ہوا اس کے کمرے کی طرف بڑھا جو نسبتاً الگ جگہ پر تھا۔ حویلی میں رہنے والا کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرتا تھا۔ وجہ اس کی ولادت کے بعد اس کی ماں کا حویلی چھوڑ کر چلے جانا تھا۔ اب تک اس کا باپ اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ اس کا دادا تک ایک شاہ نواز تھا جس نے آنیہ کو بچپن سے اپنے ساتھ کھلایا تھا۔ وہ آنیہ کی ہر خواہش کو بوتل میں بند جن کی طرح پوری کرتا تھا۔ آنیہ کی تھوڑی سی تکلیف پر تڑپ جایا کرتا تھا۔ اس کو اذیت میں دیکھ کر اس کا بدن انگاروں میں جلنے لگتا تھا۔ وہ آنیہ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا مگر ہمنا اس کی کزن کو اس کے بابا اور آغا جان نے مشترکہ فیصلے سے اس کے نکاح میں دینے کا فیصلہ کیا تھا جس سے اسے کوئی اعتراض نہیں تھا، البتہ آنیہ کو تھا۔ اس کا کہنا تھا وہ شاہ نواز کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی۔ آنیہ کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ بیڈ پر اوندھی لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ وہ بھیگے کپڑوں میں اب تک تھی۔ آنی، شاہ نواز نے دھیرے سے اس کو پکارا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس سسکیاں بڑھتی رہی۔ علی، خدا کا واسطہ ہے مت رو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے تمہیں ایسے دیکھ کر، پلیز آنی۔ وہ تھک سا گیا تھا۔ اس کی وجہ بھی آپ ہیں شاہ نواز، آپ جانتے ہیں آنی کے لیے سوائے آپ کے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ آنی آپ کے بغیر مر جائے گی، جانتے ہیں آپ۔ وہ بے حد رو رہی تھی۔ آنی اٹھو، کپڑے چینج کرو، بخار ہو جائے گا تمہیں، اس نے یکسر اس کی بات کو نظر انداز کر کے کہا۔ مرنے دے مجھے، آپ ہمنا کے ساتھ کے خواب دیکھیں مگر آنیہ کی میت اور ہمنا کی ڈھولی اٹھے گی اسی دن، یاد رکھیے گا۔ اس نے انگلی اٹھا کر اس کو وارن کیا۔ آنیہ، میری برداشت مت آزماؤ، خدا کا واسطہ۔ وہ باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر بولا۔ آنیہ تڑپ گئی اور فوراً اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ نہیں شاہ نواز، میں آپ کی برداشت نہیں آزما رہی، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ شاہ نواز، میں آپ کے بغیر مر جاؤں گی، میرا یقین کریں پلیز۔ وہ اس کے ہاتھوں پر اپنا سر رکھ کر بے تحاشا رو دی۔ شاہ نواز سے آج تک اس کا رونا برداشت نہیں ہوا تھا اور اب بھی اس کی حالت ایسی ہی تھی۔ انسان کو جانور سے بھی انسیت ہو جاتی ہے، وہ تو پھر انسان تھی۔ بچپن میں اس کے آنسو پوچھنے والا بھی شاہ نواز ہوتا تھا۔ جب کوئی نہیں ہوتا تھا بچپن میں رونے کے لیے اپنا کندھا دینے والا بھی شاہ نواز ہوتا تھا۔ جب کوئی نہیں ہوتا تھا شاہ نواز گڑیا کہتے تھے نا، مجھے تو آپ میری ذرا سی تکلیف پر تڑپ جایا کرتے تھے نا۔ آپ تو جو اب میں تکلیف سے گزر رہی ہوں، کیا آپ وہ نہیں دیکھ رہے؟ وہ تکلیف سے بولی۔ شاہ نواز نے نگاہیں چرا لی۔ آنیہ، کپڑے چینج کر کے سو جاؤ، مجھے جانا ہے، وہ کہتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر چلا گیا۔ آنیہ ویسے ہی بیڈ پر گر گئی۔ اگلی صبح پروین، جو کہ حویلی کی پرانی ملازمہ تھی، انہوں نے ہی آنیہ کو پالا تھا، وہ اس کے کمرے میں اس کو اٹھانے آئی تو اس کو سردی میں ٹھہرتے دیکھا۔ انہوں نے ہول کر اس کی پیشانی پر ہاتھ لگایا۔ بخار بے حد ہو رہا تھا، اس کی پیشانی بھٹی کی مانند گرم تھی۔ یا اللہ، آنی اٹھو بیٹا۔ انہوں نے آنیہ کا گال تھپ تھپا کر اس کو آواز دی مگر وہ غنودگی میں تھی۔ نہیں، شاہ نواز کا خیال آیا۔ وہ بھاگی ہوئی اس کے کمرے میں گئی۔ ہمنا اور وہ شاپنگ پر جا رہے تھے ان کے نکاح کے لیے۔ شاہ نواز بیٹا، وہ ان کا سانس پوری طرح پھولا ہوا تھا۔ شاہ نواز کا دل بری طرح دھڑکا۔ کیا؟ بولے نا پروین، کیا ہوا؟ وہ تیزی سے بولا۔ ہمنا کو ان کا اس وقت آنا بری طرح کھلا تھا۔ وہ عالیہ کو بے حد بخار ہے اور وہ اٹھ بھی نہیں رہی ہے، اس کے منہ سے جھاگ بھی نکل رہی ہے۔ وہ ڈرتے ہوئے بولی۔ یا اللہ، اس کا دل تڑپ اٹھا۔ وہ فوراً اپنا ہاتھ ہمنا کے ہاتھوں سے چھڑوا کر باہر بھاگا۔ آنیہ، یہ تم نے کیا کیا؟ وہ تڑپتے دل سے سوچنے لگا۔ آنی کے کمرے میں داخل ہوا جہاں وہ اسی طرح اوندھی پڑی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں مگر آنسوؤں کے گالوں پر نشانات تھے۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس کو باہوں میں بھرا
اور نیچے کی طرف دوڑ لگائی۔ لو جی ایک اور نیا ڈرامہ شروع۔ وہی زاہدہ تمہارا بیٹا بھی اس بغیرت ماں کی بیٹی کے پیچھے پاگل ہے۔ شمع نے تنفر سے اس کو دیکھ کر کہا۔ اوہو بھابی بس کر دیں، مجھے معلوم کرنے دیں، جانے کیا ہوا ہے، ہم بھی بچیوں والے ہیں، یوں کسی کو نہیں کہنا چاہیے، بن ماں کی بچی ہے۔ انہوں نے ناگواری سے کہا اور باہر بڑھی، جہاں شاہ نواز اس کو گاڑی میں لٹا رہا تھا۔ کیا ہوا شاہ آنیہ کو؟ وہ پریشان ہو گئی۔ کچھ نہیں امی، بس بخار ہے، وہ جھوٹ موٹ بولا۔ اللہ بچی کا حامی و ناصر ہو۔ لے جاؤ جلدی، زاہدہ نے افسوس سے کہا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ چوکیدار نے دروازہ کھول دیا تھا۔ وہ تیزی سے گاڑی نکال کر لے گیا۔ وہ اندر بڑھ گئی۔ آنیہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم کیوں مجھے یوں اذیت دیتی ہو؟ کیوں تڑپاتی ہو؟ محبت میں زبردستی نہیں کی جاتی۔ کیسے سمجھاؤں تمہیں؟ وہ آپریشن تھیٹر کے باہر سر ہاتھوں میں تھام کر خود سے بولا۔ کیس سراسر خودکشی کا بن رہا تھا۔ بہت مشکل سے اپنے اثر و رسوخ استعمال کر کے اس نے پولیس کیس بننے سے روکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا تھا۔ ان کا معدہ واش کر دیا ہے، انشاءاللہ انہیں 2 گھنٹوں تک ہوش آ جائے گا، اور ہو سکتا ہے ابھی ہی آ جائے، ڈاکٹر مسکرا کر بولا۔ شاہ نواز کی کب سے رکی سانس بحال ہوئی۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، وہ مسکرا کر بولا۔ یور ویلکم، وہ مسکرا کر کہتے چلے گئے۔ وہ دھیرے سے چلتا کمرے میں آ گیا۔ آکسیجن ماسک چہرے پر لگائے وہ ہر چیز سے بیگانی بے ہوش تھی۔ اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ وہ کسی معصوم گڑیا کی مانند لگ رہی تھی جو کھلونا نہ ملنے پر خفا ہو۔ وہ اس کے پاس پڑی چیئر پر بیٹھ گیا۔ اسے اذیت میں دیکھ کر آنسو گرنے لگے تھے۔ اس نے آنیہ کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ آنیہ تم نے لالا کہا تھا نا مجھے، پھر کیوں ہمارے رشتے کی نوعیت بدل ڈالی؟ آنی میں سب کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ مت مجھے خود سے محبت کرنے پر مجبور کرو۔ میں نے تم سے چھوٹی بہنوں کی طرح بے حد بے پناہ محبت کی ہے، اب کیسے اپنا رشتہ تم سے بدل ڈالوں؟ وہ روتے ہوئے بولا۔ اس کے آنسو آنیہ کے ہاتھوں پر ٹپ ٹپ کر رہے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کس طرح آنیہ کو سمجھائے۔ وہ آنکھیں صاف کر کے کھڑا ہو گیا۔ وہ باہر جانے لگا جب آنی کی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ نہیں ہے مجھے پرواہ دنیا والوں کی شاہ نواز، میں بس اتنا جانتی ہوں، میں نے آپ سے ٹوٹ کر محبت کی ہے۔ اس نے آنسو صاف کر کے کہا۔ آنیہ مت مجھے آزمائشوں میں ڈالو، وہ سخت لہجے میں بولا۔ کوئی آزمائش نہیں ہے، اگر آپ کو نہیں کرنی تھی مجھ سے شادی بچایا کیوں مجھے؟ ہمنا کو اپنے نکاح میں لیتے ہوئے دکھانے کے لیے وہ چیخی تھی۔ آواز نیچی رکھو اپنی، یہ ہاسپٹل ہے تمہارا گھر نہیں۔ وہ ضبط کے کڑے پہرے خود پر بٹھا کر بولا۔ نہیں روک سکتے آپ مجھے بولنے سے۔ اپنے ہاتھ سے ڈرپ بے دردی سے وہ کھینچتے ہوئے بولی۔ آنی یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ حقیقتاً تڑپ کر آگے بڑھا۔ دور رہیں مجھ سے آپ شاہ نواز، کرنے دے جو میں کر رہی ہوں، اچھا ہوگا آج میں یہ قصہ تمام ہو جائے۔ وہ دھاڑی اور دوسرے ہاتھ سے بھی ڈرپ کھینچتے ہوئے بولی۔ اس کے دونوں ہاتھوں سے خون کی دھار میں بہہ رہی تھی۔ اس نے بڑھ کر زوردار تماچا اس کے منہ پر رسید کیا۔ آنیہ ہوش میں آؤ، یہ کیا کیا تم نے؟ وہ چلایا تھا۔ وہ وہیں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ فوراً باہر ڈاکٹر کو بلانے بھاگا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر اور نرس اندر آئے۔ شاہ نواز باہر چلا آیا اور سر ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ گیا۔ آنیہ بہت آگے بڑھ آئی تھی، جہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی۔ شام کو ڈاکٹر نے اس کو ڈسچارج کر دیا تھا۔ وہ اس وقت ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اپنی پڑھائی پر دھیان دو، میں ہرگز نہیں چاہتا تمہارا تعلیمی ریکارڈ خراب ہو۔ وہ ڈرائیونگ پر دھیان دیتے ہوئے بولا۔ آنیہ خاموش رہی۔ سن رہی ہو نا میری بات؟ وہ پھر سے بولا۔ اوہ آپ یہ حق کھو چکے ہیں شاہ نواز، وہ بولی تو بس اتنا ہی آنسوؤں کے درمیان بولی۔ شاہ نواز نے تڑپ کر اس کو دیکھا۔ ایسا کیوں کہہ رہی ہو آنیہ؟ یہی تو سچ ہے شاہ نواز، اس سے منہ چھپانے کا کیا فائدہ؟ وہ زخمی نگاہوں سے اس کو دیکھ کر بولی۔ آنی کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہم پھر سے ویسے ہو جائیں جیسے پہلے تھے؟
اس نے ایک آواز سے کہا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ سر نفی میں ہلا کر بولی۔ شاہ نواز خاموش ہو گیا۔ وہ دونوں جیسے ہی اندر داخل ہوئے آغا جان کو اپنا انتظار کرتے پایا۔ کہاں تھے تم دونوں؟ وہ سختی سے بولے۔ آغا جان، آنیہ کی طبیعت بہت خراب تھی، ڈاکٹر کے پاس گئے تھے۔ شاہ نواز نے اس کو ایک نظر دیکھ کر کہا، جو سہمی سی کھڑی تھی۔ یہ جس ماں کی بیٹی ہے نا، وہ دن دھاڑے ہماری آنکھوں میں دھول جھونک کر بھاگی تھی اور یہ تم پر ڈورے ڈال رہی ہے۔ آخر کو اسی کی بیٹی ہے نا؟ آغا جان تنفر سے اس کو دیکھ کر بولے۔ ایکسکیوز می آغا جان، آپ بہت غلط بول رہے ہیں۔ شاہ نواز ناگواری سے بولا۔ شاہ نواز، تمہیں آج ہمنا کے ساتھ شاپنگ کرنے جانا تھا اور تم اس کو لے کر چلے گئے۔ پرسوں تم دونوں کا نکاح ہے، کچھ پتہ ہے تمہیں؟ شمع ناگواری سے بولی۔ میں جانتا ہوں پھوپھو، کل چلے جائیں گے ضرور، وہ جھنجھلا کر بولا۔ آنیہ اپنے کمرے میں جاؤ، وہ اس کو کہہ کر خود بھی اوپر چلا آیا۔ آنیہ فوراً اوپر بھاگی تھی، اس نے کمرے میں جا کر دم ہی لیا تھا۔ ہمنا نے شاہ نواز کے کمرے کا دروازہ نوک کیا۔ شاہ نواز نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ ارے ہمنا، تم کیسے آنا ہوا؟ وہ خوشگوار حیرت سے بولا۔ تم سے خفا تھی، پر تمہیں تو احساس ہی نہیں تھا، تبھی اپنی عزت نفس کو رونتی بتانے چلی آئی۔ اس کے لہجے میں طنز کی آمیزش تھی۔ ارے نہیں، بس وہ تم جانتی تو ہو نا، آنیہ کی وجہ سے جلدی ہی پریشان ہو جاتا ہوں، وہ اس کی نفی کر کے بولا۔ اچھا خیر، آج میرا دل کہیں باہر جانے کو کہہ رہا ہے۔ کیا ہم چلیں؟ بارش ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی ہے، موسم بہت رومانٹک ہو رہا ہے، وہ عجیب سے انداز میں اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی۔ ہمنا، اچھا تم دور ہو کر بھی بات کر سکتی ہو، اس نے ہمنا کو دور ہٹاتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ ہمارا نکاح ہونے والا ہے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا شاہ، میں کسی کو یہ نہیں بتاؤں گی، وہ اس کی شرٹ کی جانب ہاتھ لے جاتے بولی۔ شاہ نواز کا میٹر 1 منٹ میں گھوما تھا، اس نے ہاتھ گھما کر اس کے منہ پر مارا تھا۔ حیرت ہو رہی ہے مجھے، تم جیسی لڑکی سے میرا نکاح ہو رہا ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا اس بات سے؟ میں اپنے ہونے والے شوہر سے کر رہی ہوں، ایسا کسی غیر مرد سے نہیں۔ وہ اس کی بات پر غصے میں آ گئی۔ تم جاؤ میرے کمرے سے، ابھی اور اسی وقت، وہ انگلی سے باہر کی طرف اشارہ کر کے بولا۔ ہمنا نے اس کو گور کر دیکھا، پھر پیر پٹک کر باہر نکل گئی۔ اف اللہ، سبھی پاگل ہو گئے ہیں، وہ برے برے منہ بناتا بولا اور سونے کے لیے بستر صحیح کرنے لگا۔ آنیہ کھڑکی سے لگی باہر برستی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ اللہ جی پلیز، مجھے اس سے ملائے بغیر مت اپنے پاس بلانا۔ اس نے کہیں سنا تھا برستی بارش میں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اس نے دل سے دعا کی تھی۔ ایک آنسو چپکے سے گالوں پر بہہ گیا تھا، جس کو اسے خود ہی صاف کرنا تھا، کیونکہ آج شاہ نواز اس کا آنسو صاف کرنے کے لیے نہیں تھا۔ اس نے مسکراتے چہرے کے ساتھ چاند کی چاندنی کو دیکھا۔ اندھیرے میں چمکتی چاند کی چاندنی دیکھنا اس کو بچپن سے پسند تھا۔ اس کو بے حد بھوک لگ رہی تھی۔ آج تو شاہ نواز بھی کھانے پر بلانے نہیں آیا تھا۔ اب کیا کروں؟ وہ سوچنے لگی، پھر پاؤں میں سلیپر پہنے اور باہر قدم بڑھائے، جن کی آواز نہ ہونے کی آواز تھی۔ پوری حویلی میں گپ اندھیرا پھیلا تھا۔ وہ دبے قدموں کچن کی طرف بڑھی، تبھی اس کا ٹکراؤ ہو گیا تھا۔ وہ چیخنے ہی والی تھی، شاہ نواز نے کس کر اس کا منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے اس کے کان میں سرگوشی کر کے کہا۔ وہی میں تم سے پوچھوں تو؟ وہ تیکھی نگاہوں سے اس کو دیکھ کر بولی۔ اوہ، مجھے تو بہت بھوک لگ رہی تھی، قسم سے کھانے آیا ہوں کچھ، وہ بیچارگی سے بولا۔ اور مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے، چلو مل کر کھاتے ہیں۔ وہ کل والی آنیہ سے بالکل مختلف لگ رہی تھی۔ وہ تبدیلی پر مسکرا دیا۔ چلو جلدی سے کرو آنی، قسم سے ورنہ میں مر جاؤں گا، وہ منہ بنا کر بولا۔ مرے تمہارے دشمن، وہ بے ساختہ کہہ گئی، پھر سر جھٹک کر کچن سے کھانا نکالنے لگی۔
اس نے بریانی اوون میں گرم کی، پھر کو کاٹن پیک نکال کر ٹرے میں رکھا اور ایک ہی پلیٹ میں 2 چمچ رکھ لیے۔ چلو لائٹ بند کرتے ہوئے وہ بولی۔ شاہ نواز اس کے ساتھ اس کے کمرے میں آ گیا۔ کاؤچ پر بیٹھ کر دونوں کھانا کھانے لگے۔ آنی، کالج کیسا جا رہا ہے تمہارا؟ کوئی پرابلم تو نہیں آ رہی نا؟ بریانی کھاتے اس نے سرسری سا پوچھا۔ آنیہ نے ابھی فرسٹ ایئر میں داخلہ لیا تھا۔ شاہ نواز پائلٹ تھا، آج کل چھٹیوں پر تھا۔ صحیح جا رہا ہے، بس کیمسٹری میں تھوڑی پرابلم ہو رہی ہے۔ وہ اس کے چہرے کو نگاہوں میں جذب کرتے ہوئے بولی تھی۔ اس کے کمرے کے باہر سے گزرتی زاہدہ نے شاہ نواز کی آواز اس کے کمرے سے سن کر ہلکا سا اندر جھانکا، جہاں وہ دونوں ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھا رہے تھے۔ وہ مسکرا دی۔ انہیں آنیہ سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ آنیہ ان کو اپنی بیٹی کی طرح ہی لگتی تھی۔ ان کا بس چلتا تو آنیہ کو ہی اپنی بہو بناتی، مگر آغا جان کے فیصلے کے آگے وہ نہیں بول سکتی تھی۔ وہ چپکے سے وہاں سے ہٹ گئی۔ شاہ نواز، وہ دھیرے سے بولی۔ بولو آنی۔ وہ پیار سے بولا۔ شاہ نواز، مت کرو نا شادی، وہ بھیگتے لہجے میں بولی۔ تم پھر شروع ہو گئی آنی۔ وہ خفگی سے چمچ پلیٹ میں رکھ کر بولا۔ شاہ نواز پلیز، میں نہیں سہ سکتی نا تمہارے ساتھ کسی اور کو۔ وہ کرب سی آنکھیں میچ کر بولی۔ آنی، جو تمہاری جگہ ہے وہ کوئی نہیں لے سکتا۔ تم اس بارے میں پریشان ہونا چھوڑ دو، وہ اس کو سمجھاتے ہوئے بولا۔ نہیں شاہ نواز، میں جانتی ہوں، مگر مجھ سے نہیں برداشت ہوگا کہ تمہارے ساتھ کوئی اور تمہارے کمرے میں رہے، تمہارے قریب رہے۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے چمچ رکھ کر بولی۔ وہ نگاہیں چرا گیا۔ آنی، تم بس یوں ہی بات کو سر پر سوار کر رہی ہو۔ شادی تو میں نے کرنی ہی ہے، پھر ہمنا سے کروں یا کسی اور سے۔ او نو شاہ نواز، اگر ہم ایک ہو جائیں تو بھی کچھ نہیں ہوگا، وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ آنی، اب تم پھر سے مجھے غصہ دلا رہی ہو، وہ انگلی اٹھا کر ناراضی سے بولا۔ خدا کے لیے ناراض مت ہو، میں تمہاری ناراضگی افورڈ نہیں کر سکتی شاہ نواز۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آنی، پاگل مت بنو، وہ اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے بولا اور اس کے آنسو صاف کیے۔ دیکھنا تمہیں مجھ سے اچھا پیار کرنے والا ملے گا، وہ مسکرا کر بولا۔ تم کیوں نہیں پھر، وہ آنسو بہاتے بولی۔ میری بھوک مٹ گئی ہے، جا رہا ہوں، تم ٹسوے بہاؤ، وہ بے روحی سے کہتا اٹھنے لگا۔ اچھا رکو تو، اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مقابل کا دل لمحہ بھر کر رکا تھا۔ منظر مکمل تھا، بہت خوبصورت، چاند کی چاندنی میں دونوں ایک ساتھ بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ کیا ہے، وہ خفگی سے بولا۔ کھانا تو کھا لو، وہ آنسو صاف کر کے بولی۔ بھوک تو مٹ گئی ہے، اب کیا فائدہ، وہ منہ بنا کر بولا۔ جھوٹے، کھاؤ نہیں تو میں کھلاؤں گی، وہ انگلی اٹھا کر بولی۔ جھوٹی، وہ مزاح سے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ وہ ہنس دی اور فوراً سے پیشترا اس کے منہ میں بریانی کا چمچ ڈال دیا۔ وہ ہنس دیا۔ میں مذاق کر رہا تھا، تم تو سیریس میں ہی ہو گئی۔ آنیہ نے اس چمچ سے بریانی کھاتے ہوئے اس کو گھورا۔ شاہ نواز یک تک اس کو دیکھنے لگا، جس کا چہرہ چاند کی چوندوی میں چمک رہا تھا۔ اس کا جی چاہا آنی کی ناک میں پہنی چھوٹی سی ڈائمنڈ کی نوز پن کو چھو کر دیکھے، جو حد درجہ چمک رہی تھی۔ اچھا میں چلتا ہوں آنی، وہ خود پر قابو پا کر بولا۔ او نو، بیٹھو، یہ 3 پیک تو پیو، مجھے پتہ ہے کھانے کے بعد تم پانی پیے بغیر نہیں رہتے۔ پانی تو نہیں، البتہ یہ 3 پیک میں تمہارے ہی لیے لائی ہوں۔ شاہ نواز نے دھیرے سے اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ اسے اپنے دل کی حالت بدلتی ہوئی لگ رہی تھی۔ ویسے تم بہت کٹھور ہو، 3 پیک پیتے، وہ دلکشی سے ہنس کر بولی۔ اچھا وہ کیوں، وہ مسکرا کر بولا۔ اچھی بھلی لڑکی کی محبت کو ٹھکرا کر بندریا سے نکاح کر رہے ہو، وہ منہ پھلا کر بولی۔ اچھا، اور اگر تم سے کر لوں پھر کیا ہوگا، وہ مسکرا کر بولا۔ کیا سچ شاہ؟ اس کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا۔ آنی، میری بات سنو،
وہ اس کو غور سے دیکھ کر بولا، آنی میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ آنی، شاہ آپ مجھے اکیلا چھوڑ رہے ہیں۔ وہ آنکھیں کھولے حیرت سے اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں سمجھتی تھی مجھے ساری دنیا اکیلا چھوڑ دے گی، مگر شاہ نہیں، نہیں میرا ساتھ چھوڑے گا۔ البتہ آپ نے میری اس خوش فہمی کو بھی دور کر دیا۔ شکریہ شاہ نواز، مجھے میری اوقات دکھانے کے لیے۔ وہ روتے ہوئے بولی، آپ ابھی اور اسی وقت جائیں یہاں سے۔ وہ اس کو دھکا دیتے ہوئے بولی، آنی کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میری بات تو سنو۔ وہ تڑپ کر پلٹا اور اس کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ چلے جائیں شاہ نواز، مجھے میری بدقسمتی کا ماتم منانے دے، اللہ کا واسطہ ہے چلے جائیں۔ وہ ہسٹریائی انداز میں اس کو دھکا دے کر بولی۔ شاہ نواز شکایتی نگاہ اس پر ڈالتا باہر نکل گیا۔ وہ وہیں دروازے سے ٹیک لگائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کیوں کیا اماں آپ نے ایسا؟ کس چیز کا بدلہ لیا آپ نے مجھ سے اس طرح کر کے؟ کیا آپ نے ایک بار بھی میرے بارے میں نہیں سوچا کہ یہ لوگ تو مجھے جیتے جی زندہ درگور کر دیں گے؟ اماں میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ سر ہاتھوں میں گرا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آج سے صحیح معنوں میں اپنے اکیلے پن کا احساس ہوا تھا۔ شاہ نواز گہری سوچوں میں غلطاں لیٹا ہوا تھا۔ آنیہ جس راستے پر نکل آئی تھی اب وہاں سے واپسی ناممکن تھی۔ کیا کروں آنی اب میں؟ تم نے کس مشکل میں ڈال دیا ہے مجھے؟ وہ پریشان ہو گیا۔ ایک طرف آنی کی جان عزیز تھی تو دوسری طرف آغا جان کا حکم۔ یا اللہ مجھے کوئی راستہ دکھا جو میرے اور آنی کے حق میں بہتر ہو۔ یا اللہ اس کے دل سے میری محبت نکال دے۔ منہ سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ یکدم دل نے اس بات کی مذمت کی۔ وہ اپنے جذبوں کو کوئی نام نہیں دے سکا اور سونے لیٹ گیا۔ صبح نکاح کی شاپنگ کرنے جانا تھا۔ تہجد میں بیٹھی وہ خدا سے اس کو مانگ رہی تھی جو اس کی محبت کو اب تک سمجھا ہی نہیں تھا۔ یا اللہ اسے کسی اور کا بنانے سے پہلے مجھے موت کے گھاٹ اتار دے۔ میں ہرگز اسے کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی۔ میرے اللہ میرے حال پر رحم فرما۔ میرے شاہ نواز کو میری قسمت کا چمکتا ہوا ستارہ بنا دے۔ وہ سجدے میں پڑی اس کو مانگ رہی تھی جو سکون کی نیند سو رہا تھا، جس کو ہرگز اس بات کی خبر نہیں تھی۔ وہ نٹ کھٹ گڑیا راتوں کو جاگ جاگ کر اس کو تہجد میں مانگتی ہے۔ دل کو سکون ملا تو کھڑکی سے پردہ ہٹا دیا۔ بارش کے بعد مطلع صاف ہو گیا تھا، البتہ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں جس سے جسم پر کپ کپی طاری ہو جائے۔ وہ شال لیے بیڈ تک آئی۔ اس کا بیڈ کھڑکی کے پاس تھا، لہٰذا وہ اطمینان سے بستر پر لیٹی چاند کو اپنے پورے جوبن پر دیکھ رہی تھی۔ اندھیرے میں کسی وقت کسی الو کی آواز ارتعاش پیدا کر دیتی۔ حویلی کی دیواریں بڑی بڑی تھیں۔ وہ صرف کالج کے لیے باہر نکلا کرتی تھی، اس کے علاوہ حویلی سے نکلنے کی قطعی اجازت نہ تھی۔ سخت سردی نے اس کو پاؤں سمیٹنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے بازو ٹانگوں کے گرد لپیٹے اور تھوڑی گھٹنوں پر رکھے ان خوبصورت لمحوں کو یاد کرنے لگی جو اس کے شاہ نواز کی سنگت میں گزارے تھے۔ پھیکی سی مسکراہٹ نے اس کے چہرے کو پرکشش بنا دیا تھا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ چاند کو تکتی رہی اور اس سے باتیں کرنے لگی جو اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ کیا ہوتا ہے کسی کو آہستہ آہستہ کھو دینے کا احساس، کبھی کسی کے چھوڑ جانے کا خدشہ جب ڈستا ہے تو کیا اذیت کی انتہا ہوتی ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، نظر انداز کیے جانے کا کرب کیسا ہوتا ہے؟ رخ بدلتی نگاہوں کو جھیلنا کیسا ہوتا ہے؟ بہت کچھ کھو دینے کے بعد خالی رہ جانا کیسا ہوتا ہے؟ کیسا ہوتا ہے لمبی مسافتوں کے بعد منزل نہ ملنے کا احساس؟ کیسا ہوتا ہے ہر سوال کے جواب میں ایک تکلیف دہ خاموشی کو سننا؟ اس نے دھیرے سے گنگنایا اور آنکھیں موند لی۔ یہ اس نے کسی کتاب میں پڑھی تھی جس کے بعد یہ اس کی فیورٹ بن گئی تھی اور وہ ہر وقت یہی گنگناتی رہتی۔ اگلی صبح وہ اٹھی تو فریش ہو کر نیچے آ گئی۔
جہاں شمع اور زہدہ دونوں کسی بات پر ہنس رہی تھی، اس کے آتے ہی شمع کی ہنسی کو تو بریک لگ گئی۔ البتہ زہدہ ہنستی رہی۔ آؤ بیٹی، کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ آنیہ، زہدہ نے پیار سے پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے تائی جان، اب کافی بہتر فیل کر رہی ہوں۔ شمع کے چہرے کے بگڑتے زاویے دیکھ کر وہ بمشکل بول پائی۔ اچھا آؤ بیٹھو، ناشتہ لگواؤں؟ انہوں نے اسے بیٹھنے کو کہا اور خود کھڑی ہو گئی۔ کیا مطلب، تم کیوں؟ خود لگائیں، ہم نے تو کہا نہیں ہے دیر سے جگا کرے یہ۔ نواب زادی مت بناؤ اسے، شمع منہ پھلا کر بولی۔ بھابھی کیا ہو گیا ہے؟ زہدہ نے انہیں تنبیہ کیا۔ نہیں تائی جان، آئی صحیح کہہ رہی ہیں، میں خود کر لوں گی، وہ ان کی بات کاٹ کر بولی تھی۔ شاہ نواز اور ہمنا ہنستے ہوئے نیچے آ رہے تھے، غالباً وہ شاپنگ پر جا رہے تھے۔ شاہ نواز کے چہرے پر رات کے بارے میں کوئی تاثر نہیں تھا۔ آنیہ ان دونوں کو ایک ٹک دیکھ رہی تھی۔ ارے میرے بچے، اللہ تم دونوں کو نظر بد سے بچائے اور دونوں کی جوڑی کو سلامت رکھے، پہلا جملہ انہوں نے آنیہ کو دیکھ کر کہا۔ شاہ نواز نے شرمندہ سی نگاہ آنیہ پر ڈالی جو چپ چاپ ان کو دیکھ رہی تھی، پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی کچن میں چلے گئی۔ زہدہ خود شرمندہ ہی تھی۔ آمین، اوکے موم، ہم چلتے ہیں، ہمیں آلریڈی لیٹ ہو گئی ہیں، واچ کو دیکھتے ہمنا بولی۔ ہاں ہاں جاؤ، خیریت سے جاؤ، انہوں نے سر ہلا کر کہا۔ شاہ نواز اور وہ باہر چلے گئے۔ اس لڑکی کا بھی کچھ کرو اب تم زہدہ، اس سے تو میری بچی کی کوئی خوشی دیکھی نہیں جاتی۔ شمع جل کر بولی۔ خوشی تو آپ سے اس کی کوئی برداشت نہیں ہوتی۔ زہدہ کا جی چاہا کہہ دے میں ذرا کچن سے ہو کر آئی۔ وہ بنا کوئی جواب دیے کچن میں آ گئی، جہاں آنیہ سرخ آنکھوں سے اپنے لیے آملیٹ بنانے کے لیے پیاز کاٹ رہی تھی۔ اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ ارے آنی بچے، ہاتھ کٹ جائے گا، انہوں نے جیسے کہا اس نے چونک کر ان کو دیکھا اور اسی لمحے اس کا ہاتھ کٹ گیا تھا۔ ارے کہا تھا نا میں نے، کہاں ذہن ہے تمہارا؟ وہ اس کو خفگی سے ڈانٹ کر بولی۔ اس کی آنکھوں سے یکایک آنسوؤں کی بارش ہونے لگی تھی۔ ہلکا سا کٹ لگا ہے آنی، مت رو بیٹا، میں پٹی کر دوں گی۔ وہ بوکھلا گئی۔ دل کے زخموں پر کیا لگاؤں تائی جان، وہ روتے ہوئے آہستگی سے بولی۔ کیا؟ وہ چونک کر بولی۔ اس نے ناں میں سر ہلایا اور اوپر بھاگ گئی۔